بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے۔ کتنا؟ تیسرا۔ ہاں، کل ہم نے پڑھا تھا ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ۔ آج بھی ہم پڑھیں گے ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں۔ ذات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ مثال کے طور پہ جیسے میری ذات، میرا جسم، ٹھیک ہے۔ صفات کس کو کہتے ہیں؟ صفت کو، خوبی کو۔ مثال کے طور پہ اے جی اسد جٹ، اس کی خوبی کیا ہے؟ یہ بڑا چلاک ہے۔ یہ مطلب بعض بندے کی بات ہوتی ہے نا، وہ خوبی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کو بڑا چلاک بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جی جناب طیب ہے، یہ بڑا عقل مند ہے، سیانا ہے، تو یہ کیا ہے؟ خوبی۔ خوبی خوبی کو کہتے ہیں صفت۔ بہت اچھا بندہ ہو گاؤں میں تو لوگ کی کہتے ہیں، او بھائی اس کی تو ہر بندہ صفت کرتا ہے، اس کی ہر بندہ صفت کرتا ہے، اس کی اچھائی بیان۔ تو یہ صفت جو ہوتی ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، صفتیں۔ اللہ کی ذات جو ہے وہ جسم اور اعضائے جسم سے پاک ہے۔ جسم سمجھ گئے؟ وجود۔ اعضاء حصے، ہاتھ ایک عضو ہے، ایک حصہ ہے، پاؤں ایک حصہ ہے، سر ایک حصہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے اللہ کا چہرہ ہے، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہاتھ ہیں، جیسی ہماری انگلیاں ویسے اللہ کی انگلیاں، کہ اللہ کھاتا ہے، اللہ پیتا ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ سیڑھیاں چڑھتا ہے، اللہ سیڑھیاں اترتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ذات ان چیزوں سے پاک ہے۔ باقی قرآن مجید میں اللہ کے بارے میں اللہ کا چہرہ بھی آیا، اللہ کا ہاتھ بھی آیا، تو اس سے مراد ہم اس کا حقیقی معنی، اصلی معنی نہیں لیں گے، اس کا ظاہری معنی نہیں لیں گے، بلکہ اس کی وضاحت کریں گے، تشریح کریں گے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی قدرت۔ اللہ پہلے آسمان پر اترتا ہے، نزول کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے، ہم اسے متعین نہیں کر سکتے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے اللہ کے ہاتھ، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا یہ تو تھا عقیدہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مسئلہ۔ کل ہم نے مسئلہ پڑھا تھا تعوذ۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ من الشیطان الرجیم، یعنی قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بھی تو کچھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تسمیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، کیا معنی ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاباش شاباش۔ تسمیہ کا معنی ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل کا ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے، وہ ہے سورۃ نمل، پارہ نمبر 19 اور آیت نمبر 30۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد لمبی سی چونچ اور اوپر جو ہے نا وہ تاج بنا ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہدہد۔ دیکھا پڑھا؟ چلو ٹھیک ہو گیا۔ وہ ایک پرندہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ خبر لایا کہ ایک میں قوم ایسی دیکھ کر آیا ہوں جو سورج کی عبادت کرتے ہیں،
اور ان کی عورت جڑی ان کی بادشاہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر خط لکھا، اور اس خط کو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ سورہ نمل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ جو خط ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بسم اللہ کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ النمل پارہ نمبر 19 میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو رحم والا ہے، کرنے والا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ساری صورتیں جو ہیں وہ 114 ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی صورتیں کتنی ہیں؟ 114 کل 114، اور ان کل 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے، لیکن ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی، اور وہ صورت ہے سورت توبہ۔ کون سی صورت ہے؟ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی۔ دیکھو ادھر قرآن شریف پڑھا ہوگا کوئی، یہ قرآن شریف، یہ ہم نے لے لیا قرآن شریف۔ اب یہ دیکھیں، یہ قرآن شریف ہے، اور اس کا ہم نے یہ پہلی سورت فاتحہ نکالی تو اس کے شروع میں بھی کیا ہے؟ بسم اللہ۔ سورت بقرہ ہے تو اس کے شروع میں بھی بسم اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر جو ہے مطلب یہ سورت کے شروع ہے نا، اور آگے جب سورت بقرہ ختم ہوگی اور سورت آل عمران جب شروع ہوگی تو اس کے شروع میں کیا آ گیا؟ بسم اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلی سورت یہاں پر ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت یہاں سے شروع ہو گئی ہے، اس لیے یہ صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ پاک نے بسم اللہ کو نازل فرمایا۔ لیکن جب ہم سورت توبہ ہے 10ویں سپارے میں، ٹھیک ہے، سورت توبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں اس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی۔ دیکھو سورت توبہ مگر اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ تو اس سورت کے سوا علاوہ باقی 113 صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ سورت توبہ کے شروع میں نہیں ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ہم پچھلی سورت انفال ہے، پچھلی سورت کون سی ہے؟ سورت انفال، وہ پڑھتے ہوئے جب آئیں گے تو اس کو پڑھتے پڑھتے ہم نے سورت توبہ بھی شروع کر دی تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ ہاں اگر سورت توبہ سے شروع کرتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھ لیں گے۔ سمجھ آ گئی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب امام نماز پڑھاتا ہے، امام نے نماز پڑھانی شروع کی تو وہ سورت شروع کرتا ہے، مثال کے طور پہ قل واللہ احد، تو اس کے شروع میں وہ کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم امام کو آہستہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے، سورت زور سے پڑھنی ہے اور بسم اللہ آہستہ پڑھنی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ دلیل آپ نے یاد رکھنی۔ حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف، کون سی؟ حدیث کی بڑی 2 کتابیں ہیں، بڑی مشہور معروف جو ہیں وہ 2 کتابیں ہیں، ایک بخاری شریف اور ایک مسلم شریف۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی پہلی جلد ہے، پہلا حصہ،
اور اس کا صفحہ ہے 172. 172. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے پیچھے نماز پڑھی. میں نے ان میں سے کسی سے نہیں سنا کہ انہوں نے بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھا ہو. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے. حضرت ابو بکر جب امام بنے تو بھی بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے. حضرت عمر جب امام بنے تو ان نے بھی بسم اللہ آہستہ پڑھی. حضرت عثمان غنی جب امام بنے تو ان نے بھی بسم اللہ آہستہ پڑھی. اب یہ دلیل آپ نے یاد رکھنی ہے. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ نماز میں بسم اللہ اونچی کیوں نہیں پڑھتے، تو ہم کہیں گے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. ہم کس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ کہے گا بھئی آپ کے پاس کون سی حدیث کی کتاب ہے، کون سی دلیل ہے؟ تو آپ لوگ کہو گے کہ وہ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے. مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں حدیث موجود ہے. وہ پوچھے گا کون سی، تو آپ نے کہنا ہے کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. روایت کا معنی ہوتا ہے کہ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات دیکھی سنی اس کو آگے بیان کیا. ایسے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ حضرت انس نے حضور کو کچھ کرتے دیکھا، حضور سے کچھ سنا تو اس کو آگے اپنے شاگردوں کو بیان کر دیا، جس کو کہتے ہیں روایت کرنا. ٹھیک ہو گیا. ان نے روایت کی. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضرت عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھی، مگر یہ کوئی بھی بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے تھے. تو یہ ہماری دلیل ہے. اس دلیل کی وجہ سے ہم بسم اللہ اونچی آواز سے نہیں پڑھتے. تو آج ہم نے ایک عقیدہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جسم سے پاک ہے. یہ جو نسبتیں ہیں اس کی ہم تشریح اور وضاحت کریں گے. دوسری بات، ہم نے مسئلہ سیکھا کہ قرآن مجید کی سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے، لیکن سورت توبہ کے شروع میں نہیں ہے. 113 سورتوں کے شروع میں ہے لیکن سورت توبہ کے شروع میں نہیں. اور دوسرا اسی مسئلے میں جو مسئلہ تھا کہ جب نماز امام پڑھائے تو پھر بسم اللہ آرام سے آہستہ آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اب یہ ہو گئے دو، ایک عقیدہ اور ایک مسئلہ. اور ایک عمل کی بات بھی ہے، ایک عمل کی بات بھی ہم نے سیکھنی ہے. وہ کیا ہے کہ جب ہم رات کو سونے لگتے ہیں، تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ ہاں، یہ دعا پڑھ کے سونا چاہیے. لیکن پڑھ کے سونا چاہیے، پڑھدا تو جی کوئی بھی نہیں. ایک مہینہ پڑھی، باقی کنے پڑھنی باج شیطان کہندا نا، شیطان دی تے مننی کوئی نہیں. جو آدمی آپ کو غلط راستے پہ لے کے جائے، آگے آگ جل رہی ہے تو آپ کہے کہ چل ادھر چلیے، تو جاتے ہو؟ نہیں جاتے. تو پھر شیطان تو آگ کی طرف لے کے جائیں. شیطان کی نہیں ماننی، رحمان کی ماننی ہے. کس کی ماننی ہے؟ رحمان کی ماننی ہے. رحمان کی ماننی ہے. اس لیے جب سونے لگو تو آج سے یہ پکی بات کر لو، یہ پکا عمل، یہ گنڈ مان لو دی کہ سوتے وقت عقیدے کا معنی بھی کیا ہے؟ گنڈ مارنا ہے. تو ایدی بھی گنڈ مار لو کہ سوتے وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہم بسمک. ہاں حسن سنا بھائی کیا پڑھنا ہم نے؟ اللہم بسمک اموت واحیا. شاباش شاباش. دیکھو حسن کو بھی دعا یاد ہے، اس لیے ساروں نے یہ دعا پڑھنی ہے. آج ہمارا یہ سبق ختم ہوا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.